أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں تو آئیے ذرا ان آیات کا ترجمہ بھی سن لیں جو تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دکھائی دے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے پھر اسے سمیٹ کر ایک کشیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے قول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمانوں اور پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کرتا ہے اور اسی میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح سے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. سامعین اکرام یہ تھی آیت نمبر 39 سے 46 کا ترجمہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. پچھلے والی کلاس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جہاں پر اپنا مطالعہ اختتام تک پہنچایا تھا
وہ ہے مومنین کے وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں سرشار ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق لبیک کہتے ہیں. ویسے لوگوں کی مثالیں کیا ہیں اس کی تفصیل بتاتے ہوئے ہم نے اپنی بات کا اختتام کیا تھا. تو آئیے آج کا جو آغاز اللہ رب العالمین آیت نمبر 39 میں کرتا ہے کفر کرنے والوں کے تذکرے کے ساتھ. اس میں اسٹارٹ مطلب جو ہے اس طرح 39 میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ہے. جہاں لفظ کفر کا استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں جہاں بجا آیتیں اس کفر کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کیونکہ اس میں اس کفر کو لے کر مثال کے ساتھ دو تمثیلات یعنی دو مثالوں کے ذریعے سے یہاں پر بات کو سمجھا کر انسانوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو سامعین اکرام یہاں اس تمثیلوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کفر کے سلسلے میں جاننا اور اس بات کی حقیقت تک پہنچنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. تو یہ کفر حقیقت میں ہے کیا چیز؟ کفر دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چھپانا یا انکار کرنا. دینی اصطلاح میں کفر کا مطلب ہے اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت، اس کے احکام یا ان کے رسولوں کا انکار کرنا ہے. اسلام میں کفر کو ایک سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے اور کافر وہ شخص ہے جو اللہ کے احکام کو جاننے کے باوجود انکار کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، آیت کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اور احکامات اور نصیحتیں سامنے رہنے کے باوجود اپنی زندگی حب دنیا اور حب خواہشات کے مطابق ڈھالتا چلا جاتا ہے. اسے کفر یا کافر کے نام سے یہاں پہ یاد کیا گیا ہے. سامعین اکرام اسلامی تعلیمات کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کفر کے بھی کئی اقسام ہیں. آئیے اس پر ایک روشنی ڈالتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں اقسام کی بات کر رہے ہیں اس میں سر فہرست ایک مطلب جو ہے پہلے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے کفر کا انکار. یہ مطلب کون سا کفر ہے؟ یہ کفر وہ ہے جس میں انسان اللہ یا اس کے رسولوں کے پیغام کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کرتا ہے اور حق کو تسلیم نہیں کرتا. دوسری قسم ہے کفر تکذیب. تکذیب کہتے ہیں جھوٹ بولنا. سامعین اکرام یہ وہ کفر ہے جس میں اللہ یا اس کے احکامات کی تکذیب کی جاتی ہے یعنی اسے جھوٹا قرار دیا جاتا ہے. مثلا قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر جس حکم کو جھٹلانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کی مثالیں اس میں جاں بجا دی گئی بھی ہیں. سامعین اکرام تیسرا قسم کفر میں آتا ہے کفر جہود. یہ اس جہود کا مطلب ہے حقیقت کو تسلیم نہ کرنا یعنی کسی چیز کو دل سے مانتے ہوئے بھی زبان سے انکار کرنا دراصل جہود کہلاتا ہے. قرآن مجید میں کفر جہود کے تعلق سے فرعون کی مطلب جو ہے مثال اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ جس کے پاس مختلف مطلب جو ہے چیزوں کے ذریعے سے آنکھوں کو کھلنے کی کوشش کی گئی، مختلف عذابات اس پر مسلط کر دیے گئے جس کے نتیجے میں فرعون مطلب جو ہے جان چکا تھا، دل سے مان چکا تھا اللہ رب العالمین کو، مگر غرور اور تکبر کی بنا پر اس نے زبان سے ہمیشہ انکار کیا. اسی چیز کو کفر جہود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جہاں اقسام کی بات کر رہے ہیں وہاں چوتھے نمبر پر مجھے اور آپ کو جو قسم نظر آتی ہے وہ ہے کفر نفاق. یہ وہ کفر ہے جس میں انسان دل میں کفر رکھتا ہے لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتا رہتا ہے. ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیلات کے ساتھ سورہ توبہ تو پوری کی پوری وہ صورت ہے جس میں منافقین کے تعلق سے تفصیلات میرے اور آپ سے سامنے بیان کی گئی ہیں. سامعین اکرام ایک اور قسم ہے جس میں کفر استکبار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. استکبار کا مطلب ہے غرور اور تکبر. یہ وہ کفر ہے جس میں کوئی شخص اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے انکار کرتا ہے. شیطان کی مثال اس میں شامل ہے جس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اسی بنا پر کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور تو مجھے مٹی کے پتلے کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا ہے. اسی تکبر کی بنا پر اس نے سجدہ کرنے سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا. اسی وجہ سے مردود قرار دیا گیا، اسی وجہ سے لعنت زدہ قرار دیا گیا اور اسی وجہ سے زمین پر اسے ایک ازلی دشمن کی حیثیت سے زمین پر اتار دیا گیا. سامعین اکرام ایک اور قسم ہے کفر کی اور کفر شرک ہے. سامعین اکرام شرک بھی کفر کی ایک شکل ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت یا اسے اللہ کے برابر ماننا. اسلام میں شرک کو سب سے بڑا کفر اور ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں کفر کے تعلق سے جو آیتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں
اگر ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے چلیں تو مجھے اور آپ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر اور مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی یہ کفر دراصل انسانوں کے دماغوں کو بند کر دیتا ہے, ان کی سوچنے سمجھنے والی صلاحیت کو بند کر دیتا ہے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے مہر یا زنگ سے مطلب جو ہے تعبیر کرتے ہوئے یہاں تفصیل بتائی کہ کفر دراصل انسانوں کے صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے میں ہمیشہ روڑا بن کر کھڑا ہونے والا مطلب وہ شے ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کی سب سے پہلے آگاہی مجھے اور آپ کو دیتا ہے. مزید آگے بڑھیں تو اسی کفر کے تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے, جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں نئی کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکے. یعنی یہ کفر یعنی انکار کرنا, اس کی روح گردانی کرنا, اسے پسے پشت ڈال دینا, اسے ٹال مٹولی کرنا یا اس کو اختیار کرنے سے ہمیشہ پیچھے ہٹ جانا دراصل کفر کی مطلب جو ہے مدیں ہیں جو یہاں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ سورہ نساء آیت نمبر 56 میں جہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا جہاں ان کی کھالیں مطلب جو ہے جل جائیں گی اور پھر مطلب جو ہے نئے سرے سے دوبارہ مطلب جو ہے اسے تبدیل کر دی جائیں گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. یعنی کفر کبھی معاف نہ ہونے والی وہ مطلب جو ہے مد ہے جہاں اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. سامعین کرام سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. یعنی واضح طور پہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین ہدایت دے کر اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین قرآن مجید کو اتار دیا ہے جو تمہارے لیے ایک روڈ میپ کی حیثیت سے پیش کر دیا گیا ہے. جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, جو اس پر عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, جو اس سے انکاری کرتا ہے یا پھر مطلب اسے باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے یا لاپرواہی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا جی چاہے جو چاہے کر لے مگر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے جس کو ہدایت دینا ہے اس جو لپکتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے, جو لاپکتا نہیں ہے اسے مطلب جو ہے گمراہ کن راستوں کی طرف موڑ دیتا ہے. سامعین کرام یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں کفر کو گمراہی اور ضلالت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسے آخرت میں سخت سزا کی وارننگ کے طور پر جوڑ دیا گیا ہے. کفر کے نتیجے میں انسان اللہ کی رحمت سے دور اور آخرت کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے. اسی لیے اس سورہ نور کی آیت نمبر جو 39 میں اور آپ جو مطالعہ کر رہے ہیں اس میں پہلے جس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کفر کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مطلب جو ہے مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے. آئیے اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس مثال میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دستے بے آب میں سراب کے پیسہ اس کو پانی سمجھے مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. سامعین کرام یہاں اس مثال کے اندر انسانوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ لوگ جو دشتے بے آب میں یعنی ریگستان میں سفر کرتے ہیں, گرم علاقوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں, ان کی مثال کیونکہ عرب میں یہ قرآن مجید اترا تھا وہاں کے لوگوں کو بات کو سمجھانا یہ مطلب جو ہے آسان مطلب جو ہے مثال تھی جن کو وہ سمجھ آتی ہے. ہندوستان کے اندر بھی اگر ہم اس مثال کو لے کر ہم مطلب جو ہے گرم علاقوں کی طرف جائیں تو وہاں یہ مثال مجھے اور آپ کو نظر آئے گی. اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشت بے آب میں سراب پیاسے کی شکل میں نکلتا ہے اور اسے پانی کی تلاش ہوتی ہے اور وہاں مطلب جو ہے جو پہنچتا ہے وہاں اسے سراب میسر آتا ہے اور وہاں اسے پانی میسر نہیں آتا. سامعین کرام آخر یہ سراب لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ آخر سراب کیا چیز ہے؟ سراب کا مطلب ہے ایسی نظر کا دھوکہ جو دور سے پانی کی مانند نظر آئے لیکن جب قریب جائیں تو وہاں کچھ بھی نہ ہو. یہ عام طور پر گرم علاقوں میں اور مطلب جو ہے ریگستان میں مطلب جو ہے نظر آنے والی یہ مطلب جو ہے چیز ہے
جہاں دھوپ کی شدت سے فضا میں روشنی کا دھماکہ ہوتا ہے اور دور سے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں پانی موجود ہے۔ اس بات کا تذکرہ اس سراب کے تعلق سے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں آیات میسر آتی ہیں۔ ان میں اس مثال کو لیتے ہوئے آئیے ذرا سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 کا بھی مطالعہ کریں، جہاں اسی مثال کو لیتے ہوئے کیا چیز مجھے اور آپ کو مزید اس میں ایڈ کی کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کافروں کے اعمال کو بے وزن اور بے قیمت بنا دیا جائے گا جیسے سراب جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیاوی زندگی کے دھوکے اور بے سود اعمال کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں اس مثال کے ذریعے میں بتایا گیا تھا کہ یہ دشت بے آب میں سراب کا پیاسا جب نکلتا ہے اور اسے پانی سمجھتا ہے سراب کو، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں بلکہ وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے۔ اسی بات کو اس مطلب سورہ فرقان میں بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین ان کافروں کے انکار کرنے والوں کے اعمال کو بے وزن کر دیتا ہے۔ وہاں اپنے وہ ترازوں میں وہ مطلب جو ہے وہ موزن نہیں پا سکتے، بلکہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہاں پہ اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ وہاں مطلب جو ہے انسانوں کا کچھ حال یہ ہوگا کہ وہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں ان کی وہ بے قیمتی اعمال ان کو زندگی کا دھوکہ اور بے سود اعمال کی نشاندہی اس میں مطلب جو ہے ظاہر کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے سورہ نبا آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ان کے اعمال کی طرف بڑھ کر انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیا ہے۔ یعنی یہاں اس میں اللہ رب العالمین ان کافروں کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ایسے بکھیر کر ریت کے ذرات کی طرح انہیں بکھیر دیتا ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، یہاں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کے ساتھ ہم نے سورہ فرقان اور سورہ نبا کا جو مطالعہ کیا ہے، ان لوگوں کا حال یہاں پہ بیان ہوا ہے جو کفر و نفاق کے باوجود بظاہر کچھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں مگر فی الجملہ آخرت کے بھی قائل ہوتے ہیں، اس خام خیال میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایمان صادق اور صفات اہل ایمان اور اطاعت اتباع رسول کے بغیر ان کے لیے اعمال آخرت میں ان کے لیے کچھ مفید نہیں ہوں گے۔ مثال یہاں جو پیش کی گئی ہے اسی کے پیرائے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے جن ظاہری نمائش اعمال خیر سے آخرت میں فائدے کی امید رکھتے ہو، اس کی حقیقت سراب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ریگستان میں چمکتی ہوئی روئے ریت کو دور سے دیکھ کر جس طرح پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی کا ایک تالاب موجیں مار رہا ہے، منہ اٹھائے ہوئے اس کی طرف پیاس بجھانے کی امید لیے ہوئے وہ دوڑتا چلا جاتا ہے، اسی طرح تم ان اعمال کے جھوٹے بھروسے پر جو نماز روزہ زکوٰۃ اور حج مطلب جو ہے کچھ کر کے یا پھر کچھ نیک اعمال کر کے پوری زندگی میں نافرمانی والے مطلب جو ہے کام کرتے ہوئے اللہ کی انکاریت کے مطلب جو ہے طریقہ اپناتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کی منزل کا سفر طے کرتے ہوئے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا انعام دے گا، یا پھر دعاؤں کو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس مانگنے کے نتیجے میں اسے مطلب جو ہے اس زندگی کے تمام بقیاجات جس میں اس نے نافرمانی کی تھی اس سے معافی نامہ اسے میسر آئے گا اور پھر اسے جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اس کی اس خام خیالی کی طرف سراب کی مثال دیتے ہوئے انسانوں کو سمجھایا گیا۔ جس سراب کی طرف دوڑنے والا جب اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اسے تالاب نظر آ رہا ہو، کچھ نہیں پاتا، اس کی مثال دیتے ہوئے اسی طرح تم منزل موت پر داخل ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا تم کوئی فائدہ اٹھا سکو گے، بلکہ اس کے برعکس اللہ تمہارے کفر و نفاق کا اور ان بدعمالیوں کا جو تم اس نمائشی نیکیوں کے ساتھ کر رہے تھے حساب لینے اور پورا بدلہ دینے کے لیے وہاں موجود ہے۔ سامعین اکرام، اموات اتنی سستی ہو گئی ہیں، اموات اتنی مطلب جو ہے بے خبری میں آ رہی ہیں، اپنے اطراف میں روزانہ مطلب جو ہے اپنے چہتوں کو ہم مطلب جو ہے رخصت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ موت کے اس کٹھیرے میں جب انسان داخل ہو جائے گا اور وہاں اس سراب کا مطلب جو ہے حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی کہ زندگی کے ان مطلب جو ہے لوازمات میں وہ اتنا مطلب جو ہے گم ہو کر رہ گیا جہاں اس نے اللہ کے احکامات کی روح گردانی کی، اس سے انکاریت اختیار کی، اس کو غفلت میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اسی کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے حال یہ ہو گیا کہ وہ اللہ پر اچھا گمان رکھتا ہوا بیٹھا، اپنی زندگی کو انکاریت پر جمائے رکھا، مگر مطلب جو ہے اللہ سے امید رکھا، مگر وہاں جانے کے بعد اس کے لیے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سامعین اکرام، یہ مثال مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہے کہ انسانی زندگی کب اس کا خاتمہ ہوگا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم،
मालूम, ये हकीकत मेरे और आपके सामने रख दी गई है कि हकीकतन इंसान को अपने अमाल की तरफ नज़रसानी करते रहने चाहिए, उसका सही मतलब जो है उसे गामज़न सिरात मुस्तकीम पर करते रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अपने मकसद के मिशन में पूरा करने के लिए आगे बढ़ाते रहना चाहिए, तभी कहीं जाकर कामयाबी उसके लिए मुयस्सर आ सकती है। आइए इस मतलब जो है आयत के इख्तिताम पे अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने इसका पूरा हिसाब चुका दिया और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारा हिसाब लेने के लिए हमारा नामा अमाल खोल देगा और वहाँ एक एक चीज़ को खोल कर रख देगा, तो ज़रा अपनी ज़िंदगी को पीछे की तरफ मुड़कर ज़रूर मुझे और आपको देखना चाहिए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी रोज़ाना के 24 घंटों के दौरान में कितनी नाफरमानियाँ होती हैं, कितनी गफलत का शिकार होती हैं, कितनी लापरवाहियाँ करती हैं। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर अहकाम इलाही, कुरान, अहादीस, अइम्मा कराम के अक़वाल और मुख्तलिफ मतलब जो है किताबों के ज़रिए से मेरे और आपके सामने खोल कर रख दी गई हैं, मगर इसके बावजूद जानते बूझते, जैसा कि कुफ्र की मद में हमने अक़साम देखा, उन पे मतलब जो है किस्मों भी थी कि जानते बूझते हुए भी रूह गर्दानी करना, ये भी तो इनकार की एक शक्ल है। मेरी और आप पर अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, मेरी और आपकी नाफरमानी किस मद में आती है और किस पकड़ में आती है और किस से बचाव का सामान हो सकता है। ये वो सोच है, ये वो सबक है, ये वो इबरत है जो यह आयत करीमा मुझे और आपको देती है। अल्लाह की पकड़ से बचो, अल्लाह के अजाब से बचो, अल्लाह के मतलब जो है नजर इनायत को अपने लिए रहमत बनाने की कोशिश करो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वरना मतलब जो है तुम्हारी ये गफलत, तुम्हारी ये लापरवाही, तुम्हारा टाल मटोल और तुम्हारा इनकार करना तुम्हारी मतलब जो है ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी हो सकता है। आइए मज़ीद आगे बढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 40 में एक और मिसाल के ज़रिए से उन मुनाफिकीन और कुफ्र करने वाले लोगों की तरफ इशारा करते हुए एक मिसाल और देता है। क्या है वो मिसाल? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौत छाई हुई है, इस पर एक और मौत और इसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है और आदमी अपना हाथ निकाले तो इसे भी देखने न पाए। ये मिसाल भी मतलब जो है दरअसल तमाम कुफ्फार और मुनाफिकीन की हालत यहाँ पे बयान करके रख देती है, जिसमें नुमाइशी नेकियां करने वाले भी इसमें शामिल हैं। इन सब के मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि वो अपनी पूरी जिंदगी खती कामिल जाहिलियत की हालत में बसर कर रहे हैं। हाँ, वो दुनिया की इस्तिलाहों में कितने ही अल्लामा बने हुए हों, कितने ही हुनरमंद हों और कितनी ही डिग्रियां उन्होंने हासिल कर ली हों, सामने कराम ये दुनिया की चकाचौंध कर देने वाला इल्म, ये रोशनी, ये किरण, ये एटम बम, ये हाइड्रोजन, ये आवाज़ से तेज तैयारे, ये चांद सितारों का इल्म, ये सारा कुछ इंसान समझता है कि यही वो इल्म है जिसकी बिना पर दुनिया तरक्की कर रही है। मगर मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि ये इल्म वो हकीकी इल्म नहीं है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे बयान करता है। इल्म सहीहा वही है कि मेरे और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरे और आपकी जवाबदेही क्या है, मेरी और आपकी पकड़ क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान क्या हैं, उसके अहकामात क्या हैं, उसे क्या करने के लिए इस तरीक़ेकार को अपनाने के बाद इस दुनिया के अंदर मुझे क्या काम करने हैं, वो मतलब जो है इल्म है जो इंसानों को सही इल्म सहीहा के तौर पर दिया गया है। और वो मुझे और आपको मुख्तलिफ किताबों के ज़रिए से, यानी सुहूफ़ों के ज़रिए से, कुरान मजीद के ज़रिए से और फिर अंबिया कराम मतलब जो है अपनी ज़िंदगियों के ज़रिए से, अपने अक़वाल के ज़रिए से उन्होंने मुझे और आपको मतलब जो है सही रहनुमाई दी है। उसके मुताबिक मतलब जो है अपनी ज़िंदगियों को अस्तवार करना, उस इल्म के खातिर तको दो करना, उसके लिए दूर दूर तक मतलब जो है पैदल चल कर ही सही वहाँ पर उसको हासिल करना, अपने औकात में से वक्त निकाल कर इसके सिलसिले में जानकारी करना, कुरान मजीद के आयात में गोता जन होना, उसकी मालूमात करना, दरअसल वो इल्म है जो इंसानों को सही रास्ते की तरफ गामज़न करता है, अपने मिशन को पूरा करने में उसका साथ देता है और उसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी उसे हासिल होती है और इसी खुशनुदी के नतीजे में सीधे हाथ में नामा अमाल मिलता है और इसी के नतीजे में मुनकिर नकीर के सही जवाबात ज़बान से निकल पड़ते हैं और इसी के नतीजे में मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस का इनाम मैसर आता है। ये वो कामयाबी है, ये वो इल्म है, ये वो तकाज़े हैं जिसके पूरा करने के लिए मुझे और आपको इन दो मिसालों के ज़रिए से अल्लाह ताला फरमाता है। इस मिसाल में भी जो बताया गया कि कहा गया गहरा समंदर है, जो होता जन होने वाले समंदरों में वो लोग होते हैं जो अंदर जाएं तो वहाँ घुप अंधेरा
اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ یہ لوگ جو مطلب جو ہے زمین پہ اتر رہے ہیں، سمندر میں جا رہے ہیں، ان کا حال دیکھو کہ ایک موج آتی ہے، پہلے ہی اندھیرا ہے، پھر موجوں پر موجیں مطلب جو ہے اس پر ڈھلتی چلی جاتی ہیں تو وہ اور اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی ہلا کر دیکھنا چاہے تو وہاں اسے کچھ میسر نہیں آتا۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ میسر آنی چاہیے، اس اندھیرے کو دور کرنے والی کوئی شے ہے تو وہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ جب یہ میسر آتی ہے تو اس کے لیے اخلاص و نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے لیے مطلب جو ہے آگے بڑھنے والی وہ چیز کو تلاش کرنے والی جستجو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر تمہارے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب اس اندھیرے کو مطلب جو ہے آدمی جو ہے اسی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر حب دنیا اور حب خواہشات اور اس کے گمراہ کن راستے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، شیطان ان کا ساجی بن جاتا ہے، اور پھر مطلب جو ہے انہیں وہ فریب اور دھوکے اور اسے مختلف مطلب جو ہے گمراہ کن راستے دکھاتے ہوئے اسے راستے کو مطلب جو ہے سواء السبیل سے دور لے جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہاں مثال دیتا ہے کہ موج پر موج اس پر چھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پر اللہ رب العالمین، جہاں اس سے پہلی والی مثال میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس سے پہلے اس میں ہم نے فرقان میں دیکھا تھا کہ وہاں اللہ رب العالمین وہاں ان کے زبانوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ جب یہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہاں وہ اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ پاتا، ایسے راستے میں جب گم ہو جاتا ہے تو علاج لا حاصل مطلب جو ہے بن جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اختتام پچھتاوا، اختتام حسرت یا اختتام عذاب کی شکل میں مسلط ہوتا ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے اسے سزا کے طور پر میسر آتا ہے۔ اس سے پہلے آدمی مطلب جو ہے اپنے آپ کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بار بار میرے اور آپ کے سامنے یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیکھو میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ استغفار کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کی تلاش ہے۔ یہ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے معافی نامہ ہے، اس لیے کہ انسان کا ازلی دشمن شیطان انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حتیٰ کہ خون کے رگوں میں سرعت کرتے ہوئے انہیں وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں انسان راہ راست سے بھٹکنے کی امید ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ رب العالمین کے پاس استغفار اور مغفرت کی دعائیں کرنا، اور مطلب جو ہے اللہ کے قریب پہنچنا، یہ وہ علامتیں ہیں جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے مجھے اور آپ کو میسر آتی ہیں۔ یہ دونوں مثالیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین اسی مطلب جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 40 کے آخری حصے میں فرماتا ہے جسے اللہ نے نور نہ بخشا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو یہاں پہ مثال دی گئی ہے، یہاں اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے نور السماوات والارض کے ساتھ مطلب جو ہے اس موضوع کو مکمل کر دیا گیا ہے کہ کائنات میں کوئی نور حقیقتاً مطلب جو ہے تو وہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اس کا ظہور حقائق اور اس کی نور کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ سے نور نہ پائے وہ اگر کامل تاریکی میں مبتلا ہوگا تو پھر مطلب جو ہے اسے راہ سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے روشنی اگر درکار ہوتی ہے، اگر کرن کوئی میسر آ رہی ہے تو وہ مطلب جو ہے نور ہدایت ہے جو انسانوں کو میسر آ رہی ہے۔ سامعین اکرام، یہاں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے نور کی ہدایت مطلب جو ہے کے ساتھ مطلب جو ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یہاں نور کا تذکرہ قسمت میں کیا گیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ نور سے مراد بجلی نہیں ہے، نور سے مراد اجالا نہیں ہے، نور سے مراد سورج کی مطلب شعائیں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ نور مطلب جو ہے عطا ہونے کی بات انسانوں کے تعلق سے کی جا رہی ہے، تو وہ نور ہدایت کی مد میں یہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہدایت یا نور کا مطلب ہے راستہ دکھانا یا صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرنا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ روشنی اور رہنمائی ہے جو انسانوں کو زندگی کے تمام معاملات میں صحیح اور غلط کا فرق بتاتی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں ہدی للناس یعنی
یعنی انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے، ہدایت کے نام کے ساتھ یہاں پہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہدایت کے نور کے طور پر بھیجا ہے تاکہ انسان اس کی روشنی میں صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے۔ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تذکرہ سورہ بقرہ میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سامعین کرام، ہدایت صرف اللہ کے راستے کو جاننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کا اظہار ہدایت کی پہچان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، وہاں اس ہدایت کے تعلق سے مجھے اور آپ کو جو روشنی ملتی ہے وہ اس طرح ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کتنی بہترین وہ پیمانہ ہے جو مجھے اور آپ کو جانچنے کے لیے کافی ہے کہ اگر اللہ کے راستے کی طرف میرا اور آپ کا دل رجوع ہو رہا ہے، آگے بڑھنے کی چاہ ہو رہی ہے، دین کی صحیح سمجھ پیدا ہو رہی ہے اور فرق مطلب جو ہے غلط اور صحیح میں امتیاز پیدا کرنے والی شعور بیدار ہو گیا ہے، عقل پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ پیمانہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب اڑتے ہوئے قدم انسانوں کے میسر آ جاتے ہیں، اس کی طرف للہیت پیدا ہو جاتی ہے، نیتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں یعنی دنیا کے قیمتی مال سے بہتر ہے۔ سامعین کرام، عرب میں اونٹوں کا مطلب جو ہے خرید و فروخت ہوتی ہے اور اپنے پاس اونٹیں اور وہ بھی سرخ اونٹ رکھنا یہ بڑی مطلب جو ہے قیمتی چیز مطلب جو ہے سمجھی جاتی ہے اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو مالدار تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہی مثال کو لے کر وہی مطلب جو ہے وقت کے رسول کے ذریعے سے ہمارے سامنے وہ بات لائی کہ اگر مطلب جو ہے کسی شخص کو ہدایت کی طرف بلانے والا، اس کو اس کی طرف گامزن کرنے والا، اس کی سوچوں میں بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا وہ قیمتی مال ہے جو سرخ اونٹوں کے برابر اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے انسانوں کو ابھارا جا رہا ہے، ان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اس کی اشاعت کے لیے، لوگوں کو صحیح علم دینے کے لیے، ہدایت کا وہ راستہ مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے، ان کی سوچوں میں بدلاؤ پیدا کرنا، ان کو بلانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کی تشریح کرنا، یہ اہم مطلب جو ہے مد ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مالدار بن کر اس میدان حشر میں تم مطلب جو ہے کامیابی کا پروانہ حاصل کرتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل ہو تو پھر تمہیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روشنی ڈالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے۔ سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہ دعا کیا تھی۔ وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے کیا کرتے تھے وہ اس طرح ہے کہ اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ سامعین کرام، یہی وہ نور کا تذکرہ ہے جو اس آیت کے مطلب جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 40 کے آخری ٹکڑے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ نور وہی ہے جسے اللہ رب العالمین بخشے۔ یہ نور کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ اس کے لیے وقت کے رسول بھی مطلب تقاضا کرتے تھے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس دین پر جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پر ثابت قدم رکھ دے، کیونکہ اس میں ڈانمڈول ہونے والی یہ دنیا کی مختلف مطلب جو ہے پرکشش اس کی حقیقتیں اور ساتھ ساتھ شیطان کا مطلب جو ہے ازلی دشمن ہونا اور فریب اور دھوکے کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کن راستوں کی طرف گامزن کرنا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ایسے حالات کے نتیجے میں اے اللہ تو ہماری مطلب جو ہے ثابت قدمی برقرار رکھ دے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ یہی وہ اہدنا الصراط المستقیم کی وہ دعا ہے جو میں اور آپ سورہ نمازوں کے اندر دن میں 32 ٹائم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اسے بار بار مطلب جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ مطلب جو ہے نماز کی ہر رکعت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا کہ ہم اللہ سے سورہ فاتحہ کی اس مطلب جو ہے رکعت میں جو نماز ادا کرتے ہیں اس میں دعا آخر ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ وہی تو دعا ہے جو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ وہی وہ راستہ ہے جو نور کی شکل میں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے وہ نور عطا کرتا ہے، مگر جس کو چاہنا کیا؟ جس کو چاہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ان کی نیتوں میں اخلاص للہیت پیدا ہو جائے۔ اگر اس کے لیے مطلب جو ہے دل مطلب اللہ کی طرف راغب ہو جائے، اس کے قرب کی تلاش میں اپنے آپ کو لگا دے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راہ ضرور فراہم کر دیتا ہے۔ اسی ہدایت کے تعلق سے مزید نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص صبح اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو وہ اسے آزاد کرتا ہے ہدایت پر چل کر، یا اسے ہلاک کرتا ہے گمراہی میں رکھ کر۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر مطلب جو ہے اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑھیا بات ہمارے سامنے رکھی۔ کہا کہ اگر ہر شخص صبح مطلب جو ہے اپنے نفس کیا ہے؟ ہماری وہ خواہشات کا منبع ہے جہاں انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس خواہشات کے ذریعے سے انسان یا تو تباہی کے راستے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، یا پھر اسی نفس کے تزکیے کے نتیجے میں وہ سیدھے راستے صراط مستقیم کی راہ کو اپنا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مطلب جو ہے ہر صبح اپنے نفس کو بیچتا ہے اور اسے یا تو آزاد چھوڑ دیتا ہے ہدایت پر چل کر، اسے یا تو ہدایت پر چل کر، یا پھر ہلاک کرتا ہے گمراہی میں مبتلا ہو کر۔ سامعین کرام، یہاں ان آیتوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر مطلب جو ہے بتایا کہ نور مطلب جو ہے عطا ہوتا ہے انسان کو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت مانگنی چاہیے، ہدایت کا تقاضا کرنا چاہیے، ہدایت پر گامزن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین مثال میرے اور آپ کے جانچ کا پیمانہ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے دین کی سمجھ عطا ہو جاتی ہے۔ جب دین کی سمجھ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونے لگے اور اس کی سمجھ آنے لگے، اس کا شعور بیدار ہونے لگے، اس کی طرف بڑھنے والے قدم مطلب اٹھنے لگے اور اس کے لیے سوچوں کی دھارا ادھر چلنے لگے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہدایت دینی اس نور سے بخشنا شروع کر چکا ہے۔ سامعین کرام، اس کو سامنے رکھ کر آئیے آگے بڑھیں، جہاں آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سامعین کرام، یہاں اللہ رب العالمین بات کو بدلتے ہوئے انسانوں کو مطلب جھنجھوڑنے کے لیے یہاں پر پرندوں کی مثال دیتے ہوئے، یہاں پر مختلف اقسام کی چیزوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی دیکھو تو صحیح کہ وہ کس طرح سے میری مطلب جو ہے تسبیح کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پھر تھوڑا سا مطلب جو ہے ہم آگے بڑھ کر تسبیح کے سلسلے میں مطلب جو ہے ذہن سازی مطلب جو ہے اپنی ہو جانی چاہیے۔ یہ تسبیح مطلب جو ہے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی کو بیان کرنا۔ اس میں آتے ہیں اذکار، اس میں آتے ہیں عبادات، اس میں آتے ہیں دعا، اس میں آتی ہے زندگی کے احکام الہی کی پابندی، اس میں آتا ہے حقوق و لباس، اس میں آتے ہیں تلاوت وغیرہ۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مطلب جو ہے تسبیح کی مد میں آتے ہیں، جہاں جس کا تذکرہ ان آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اسلامی تعلیمات میں تسبیح کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے حمد و ثنا کا ذریعہ ہے۔ تسبیح کے ذریعے سے ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تمام خامیوں سے پاک ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی ذکر کے ذریعے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، مقصد عظیم کی پہچان ہوتی ہے، اور عاجزی میں جو ہے مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے یا عاجزی حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی یہ تسبیح دراصل اللہ کا ذکر ہے جو کثیر تعداد میں جو انسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا عمل سب سے محبوب ترین ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ زمین اور آسمان، پرندے اور درخت اور پہاڑ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں جہاں میں 41 اور 42 کا مطالعہ کر رہے ہیں، 41 میں اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا اور پرندوں کے پر کو پھیلائے اڑنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز اور تسبیح کا طریقہ مطلب جو ہے وہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ یہاں پر مطلب جو ہے جانوروں کی اور مختلف مطلب جو ہے نباتات یعنی جاندار چیزیں جو اللہ رب العالمین نے زمین پر اتاری ہیں، اس کا مطلب جو ہے
तस्करा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ज़रा तो देखो तो सही वो किस तरह से मतलब जो है इबादत कर रहे हैं, मेरे आगे झुक रहे हैं। मसलन मतलब जो है इस बात को समझने के लिए हम अपने बच्चे को समझाने के लिए हमेशा कहते हैं ज़रा अपने पड़ोस के बच्चे को तो देखो, या अपने मतलब जो है बहन के बच्चे को देखो, या नहीं तो अपने भाई के बच्चे को देखो, या नहीं तो अपने मतलब जो है रिश्तेदार के बच्चे को देखो, तो वो तुमसे कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उसी बात का मतलब जो है तरीका अपनाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को जो नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के आगे सर्वसुजूद नहीं होते हैं, उसके अहकामात के आगे मतलब जो है अपने आप को मतलब जो है सुपुर्द नहीं कर देते, बल्कि मतलब जो है नाफरमानी कर रहे हैं, गफलत का शिकार हो गए हैं, इनकारी मतलब बने हुए हैं और लापरवाही के साथ पसे पुष्ट मतलब अहकामात को डाल रहे हैं। कुरान मजीद घरों में रखते हुए तालीमात मतलब जो है हासिल होते हुए वो मतलब जो है जो सदा लगाते हैं वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, ये सदा ऐसे लोगों के लिए मुखातिब होकर अल्लाह ताला इस मिसाल के जरिए से बताता है कि तुम्हारे सामने मतलब जो है जरा इन मतलब जो है चरिंद परिंद मतलब जो है इनको तो देखो वो किस तरह तस्बीह कर रहे हैं। सामने इकराम इस मतलब जो है मिसाल के साथ आइए कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों का भी मतलब जो है जरा सा मुतालिया कर लें, जहाँ मतलब जो है इन मतलब जो है चीज़ों की, जहाँ दरख्त है, आसमान है, परिंदे हैं, पहाड़ है और मतलब जो है बादल हैं, किस तरह से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं उसका तस्करा कुरान मजीद में जा बजा मतलब जो है आयतों में मेरे और आपके सामने आया है। जहाँ सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 का जहाँ मैं और आप मुतालिया करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल देते हुए यूं बयान फरमाता है, सातों आसमान ज़मीन और जो भी इसमें है सब इसकी तस्बीह कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं जो इसकी तारीफ के साथ तस्बीह न कर रही हो, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार और बहुत बख्शने वाला है। बस मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हज आयत नंबर 18 में मतलब जो है तस्करा करता है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के सामने सिजदा करते हैं आसमानों में जो कुछ है और जो ज़मीन में है, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानवर, सबसे मतलब जो है इसमें इंसान भी है, बहुत से वो हैं जिन पर अजाब का फैसला हो चुका है और जिसे अल्लाह जलील कर दे इसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। यानी दुनिया की वो तमाम मतलब जो है जानदार चीज़ें जो इस दुनिया के अंदर फैली हुई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी निशानदेही करते हुए फरमा रहा है कि वो सारे कुछ तूहन और करहन मजबूरन ही सही मगर मेरी ही इबादत कर रहे हैं। अल्लाह की किबरियाई वाली वो मतलब जो है ये आयत करीमा है जो इंसानों को जहन साजी कर रही है कि यही वो हकीकत है कि तुम अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम कर लो तो उसके आगे सर्वसुजूद होने और तख्बे की सिफत अपने अंदर पैदा करने में तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। सामने कराम सूरह साद आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं मिसालों का तस्करा करते हुए यूं इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने पहाड़ों को इनके साथ मुसक्कर कर दिया है, वो शाम और सूरज इसके साथ तस्बीह करते हैं और परिंदों को भी जो जमा रहते हैं और सब इसी की तरफ रुजू होते हैं। सूरह रहमान आयत नंबर 6 में इसका तस्करा किया गया और दरख्त और घास दोनों इसको सिजदा करते हैं। सूरह राद आयत नंबर 15 में तस्करा किया गया, वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज तूहन और करहन सिजदा कर रही है और सब चीजों के सामने सुबह शाम इसके आगे झुकते हैं। सूरह राद आयत नंबर 13 में मतलब यह इसका तस्करा किया गया कि बादलों की गरज इसके हमद के साथ इसकी पाकी बयान करती है और फरिश्ते इसकी हैयत से लरसते हुए इसकी तस्बीह करते हैं। सामिन इकराम यहाँ इन तमाम बातों को निचोड़ कर मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है कि इंसानों के इस नगरी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी जानदार चीज़ें बनाई हैं वो तूहन और करहन लाजिमन मतलब जो है इसकी इत्तबा कर रहे हैं। जहाँ इसका हम मैं और आप तस्करा कर रहे हैं तो ये मतलब जो है ये मुख्तलिफ मतलब जो है दरख्तों का, ये पहाड़ों का, ये आसमान का, ये ज़मीन का तस्करा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मतलब जो है इबादत कर रहे हैं। तो आप मतलब कि आपके मेरे जहन में मतलब ये बात उभर रही है कि आखिर इनकी इबादत क्या है। अल्लाह ताला ने मतलब जो है आयतों में बताया कि तुम्हें इनका तरीक़ाकार मालूम नहीं है मगर वो मेरे आगे सर्वसुजूद हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको पलट कर मेरी ही तरफ आना है और वो मेरी तरफ ही रुजू हो रहे हैं। इन बातों को सामने रखकर अगर हम अपने आप को गौर करके इन मतलब जो है तमाम चीज़ों को सामने रखकर देखें, वहाँ मुझे और
آپ کو جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آسمان کو میرے اور آپ پر مطلب جو ہے سایہ فگن رکھا ہے. اس میں سورج چمکتا ہے, اس میں چاند چمکتا ہے, اس میں ستارے چمکتے ہیں, اس میں مختلف فلکیات آسمان میں ڈانبا ڈول ہوتے رہتے ہیں, مگر کسی کی مطلب جو ہے مجال ہے کہ وہ اپنے محور سے مطلب جو ہے ذرا سا بھی مطلب جو ہے ادھر ادھر ہو جائے, یا پھر مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے مرضی اپناتے ہوئے دوسرے محور کی طرف رجوع ہو جائے. سامعین کرام, یہ مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. درختوں کی مثال دیتا ہے, اس کے سائیوں کی مثال دیتا ہے. کہا اللہ رب العالمین کے کہ یہ درخت, اس میں مطلب جو ہے بہت سارے درخت ہیں جس میں کوئی آم مطلب جو ہے اگتا ہے, کوئی ناریل اگتا ہے, کوئی مختلف مطلب جو ہے اقسام کی آپ مطلب جو ہے مثال لے لیں. ہر درخت کا اپنا مطلب جو ہے ایک پھل ہے جو وہ باہر نکالتا ہے, اور وہ وہی پھل نکالتا ہے. کوئی سیب نکالنے والا درخت مطلب جو ہے انکاری ہو کر یا پھر ٹال مٹول کر کے وہ مطلب جو ہے بیٹھ نہیں جاتا کہ میں آج مطلب جو ہے کچھ بھی نہیں نکالوں گا اور میں پیداوار ہی نہیں لے آؤں گا. اور نہ کوئی یہ انکار کرتا ہے کہ میں مطلب جو ہے اپنے پیٹ سے میں مطلب جو ہے سیب نہیں بلکہ آم پیدا کروں گا. یہ وہ مطلب جو ہے اطاعت والا شیوا ہے جو ان تمام کی عبادات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہونا, اس کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کرنا, اسی کے احکامات کے مطابق قدم بڑھانا اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسی احکامات کے مطابق جاری و ساری کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ان کی اس عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے شیم مطلب جو ہے کروایا جا رہا ہے, شرم دلوائی جا رہی ہے, ندامت کا مطلب جو ہے وہ پہلو ظاہر کیا جا رہا ہے. تم مطلب جو ہے وہ مطلب اشرف المخلوق ہو, جہاں اللہ رب العالمین نے تمہیں مطلب جو ہے عقل جیسی نعمت دیا, تمہیں صحیح غلط کی پہچان عطا فرمائی, اور تمہیں مطلب جو ہے مختلف تمہاری یہ تمام جاندار چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں, جو تمہارے لیے, تمہاری تخلیق کے لیے اور تمہاری زندگی کے بقا کے لیے سب کام کر رہے ہیں. مگر تمہاری زندگی کا یہ حال ہے کہ تم اس کی عبادت, جو ساری کائنات کا خالق کائنات جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے, اس کے آگے اس کی بات کو احکامات کو مطلب جو ہے ماننے اور اس کی اطاعت کے آگے سربہ سجود ہونے سے تمہیں روکے رکھا ہے. سامعین کرام, اسی کی طرف یہ آیت مجھے اور آپ کو اشارہ کر رہی ہے, جہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے مختلف اقوال بھی ملتے ہیں. امام قرطبی نے اس تسبیح کے تعلق سے مطلب جو ہے فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہر مخلوق اپنے خاص طریقے سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, لیکن اس کی تسبیح کا طریقہ انسانوں کے طریقے سے عبادت سے مختلف ہے. وہ اپنی زبان پر یا عمل سے نہیں بلکہ اپنے وجود اور فطرت کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. آسمان اور زمین, درخت اور پرندے, ہر چیز اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں. اسی بات کو مزید روشنی ڈالتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات میں اللہ کی تسبیح کرنے والی مخلوقات میں پرندے بھی شامل ہیں جو اپنی مخصوص حالت میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. امام شافعی کے مطابق اللہ کی تسبیح کرنے والی یہ مخلوقات انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ تمام کائنات اللہ کے حکم سے ہی کے تحت چلتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے. سامعین کرام, اس بات کو روشنی ڈالتے ہوئے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس تسبیح کے مفہوم کو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز, آسمان اور زمین, آفتاب یا مہتاب اور کل سیارے اور ستارے اور زمین کے عناصر, آگ, پانی, مٹی, ہوا, سب کو خاص خاص کاموں میں پیدا کیا ہے, اور جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اس پر لگا ہوا ہے, اس سے وہ روح گردانی نہیں کرتا. اسی بات پر روشنی ڈالتے ہوئے رم قشوی اپنے مفسرین مطلب نے یوں ارشاد فرمایا جس میں جو ہے کوئی بعد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہے کہ جس سے وہ اپنے خالق کائنات کو پہچانے, اور اس میں کوئی بعد نہیں ہے کہ اس کو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی گئی ہے, بلکہ خاص قسم کی تسبیح و عبادت اس کو سکھا دی گئی ہے جس میں وہ مشغول رہتے ہیں. سامعین کرام, یہ وہ مطلب جو ہے اقوال ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اس تسبیح کے تعلق سے آیات اور ان اقوال کو جوڑنے کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کی نافرمانی کرنا, عقل شریف کا مطلب جو ہے استعمال نہ کرنا اور اشرف المخلوق ہونے کے باوجود انکاری کرنا, اس کو مطلب جو ہے شرمندگی مطلب جو ہے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جن جانداروں کو اس کے لیے پیدا کیا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے احکام سے ایک انچ بھی روگردانی نہیں کرتے. تو
آخر یہ انسان ایسی روگردانی کیوں کرتا ہے؟ اسی بات کو تو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی انسان کو بار بار یہ بات مطلب جو ہے بتائی جا رہی ہے، اے انسان تو کتنا مطلب جو ہے اپنے اس سے بے خبر ہے اور کیوں اس دنیا میں اتنا ملوث ہے کہ تجھے خود ہی خبر نہیں ہے کہ اگلا آنے والا لمحہ تمہارے لیے کیسا مطلب جو ہے لمحہ ہوگا جہاں مطلب جو ہے تمہاری روح قبض کر دی جائے گی. تم مطلب جو ہے نوالا بھی لے چکے ہو تو نوالا پیٹ میں بھی نہیں جائے گا، روح قبض ہو جائے گی. تم مطلب سانس بھی نہیں لے پاؤ گے، سانس ٹوٹ جائے گی. انسانوں کی زندگی کی ایک حقیقت میرے اور آپ کے سامنے اطراف میں مطلب جو ہے نظر آتی ہے. 2 دن پہلے کا مطلب جو ہے واقعہ ہمارے اسی محلے کے درمیان میں 2-3 مطلب جو ہے گلیاں چھوڑ کر جو واقعہ آیا، لڑکی اسکول سے مطلب جو ہے بس میں بیٹھ کر مطلب جو ہے گھر آئی ہے، اس کے ساتھ سہیلیاں اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے آئے ہیں، واپس آ کر جیسے ہی مطلب جو ہے وہ عام مطلب جو ہے ایز یوزل جیسے سوتی ہے وہ بیڈ پر سوئی مگر وہاں سے اٹھ نہیں سکی. سامعین اکرام، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو کیا عبرت نہیں دلاتا؟ کیا میرے اور آپ کے اندر وہ شعور بیدار نہیں کرتا؟ کیا اللہ کے مطلب جو ہے وہ خوف مطلب جو ہے اس کی پکڑ کا احساس نہیں پیدا کراتا؟ کیا اس کے سامنے جواب دہی کا وہ احساس مطلب جو ہے بیدار نہیں ہوتا؟ آخر یہ کیسی مسلمانیت ہے کہ مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنے مسلمان ہونے کی مطلب جو ہے مطلب جو ہے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم میں اور آپ آگے کیوں بڑھتے نہیں ہیں؟ کیوں اس کے بارے میں شعوری احساس پیدا کرتے نہیں ہیں؟ کیوں اس کے سلسلے میں آگے بڑھ کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے؟ اگر یہی حال رہا تو میری اور آپ کی پکڑ تو لازمی شے ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے ہماری آنے والی جو پیڑھی ہے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس دین حق کے مطلب جو ہے طریقہ کار سے، اس کے صحیح علم سے مطلب جو ہے ناشنا رہ جائیں گی. اس وجہ سے مجھے آپ کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اس بدلاؤ کے نتیجے میں فائدہ جو ہوگا وہ اس خبر کی کال کوٹری میں موت کی مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے اختتام ہونے میں اور پھر اللہ کے پاس انعام پانے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہی بات کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین مثالیں مطلب جو ہے فلکیات کی دے کر مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کشیف ابر بنا دیتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے مطلب جو ہے ٹپکتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر اسے جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے اور اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. سامعین اکرام، یہاں آیت نمبر 43 سے لے کر 45 تک کی ان 3 آیتوں میں بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ عالم فلکیات کا تذکرہ کرتے ہوئے بارش کا تذکرہ کیا گیا اور پھر بادلوں کا تذکرہ کیا گیا اور مختلف مطلب جو ہے بجلی کا تذکرہ کیا گیا. سامعین اکرام، یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آنکھیں مطلب جو ہے ہماری اندھی ہو گئی ہیں؟ کیا نظر مطلب جو ہے نہیں آ رہا ہے؟ کیا بارش کے قطرے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اگر مطلب جو ہے ہوش ربا مطلب جو ہے روشنی کے ساتھ شعور کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہی بارش، اس کا رد عمل، اس کا مطلب جو ہے اٹھان اور اس کا برسنا ساری ایک نشانیاں ہیں جو توحید کی حقیقت کو واضح کرتا ہے اور ذہنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا تقوی پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. سامعین اکرام، آئیے ذرا مطلب جو ہے ٹہر کر مطلب جو ہے اس آسمی فلکیات کی جو مثال دی گئی ہے اس کے سلسلے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لے. وہاں پہلے مطلب جو ہے جو لفظ استعمال کیا گیا اس مثال کے اندر وہاں بادل کا تذکرہ کیا گیا ہے. بادل تو برستے ہیں، بادل مطلب جو ہے ادھر سے ادھر ڈولتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. آخر یہ بادل ہے کیا چیز؟ بادل مطلب کرۂ ارض کی فضا میں پانی کے قطرات، منجمد پانی کے شفاف ٹکڑے یا دیگر ذرات کو قابل دید ملعق شکل کا نام دراصل بادل ہے. سامعین اکرام، زمین پر موجود سمندروں اور دیگر ذرائع سے پانی پر سورج کی کرنیں پڑنے سے پانی کے بخارات کی شکل میں اختیار کرتا ہے اور ان بخارات کو ہوا دھکیل کر زمین کی فضا میں لے جاتی ہے. فضا میں درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے پانی کی کثافت میں اضافہ ہوتا ہے اور بخارات گیس، برف کے ٹکڑوں یا پانی کے خطروں میں بدل جاتے ہیں. انہی مطلب جو ہے انہی خطروں یا برف کے ٹکڑوں کے جمع ہونے والی شکل کو ہم بادل کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہی بادل مجھے اور آپ کو پانی کی شکل میں، بارش کی شکل میں مجھے اور آپ کو
پینے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے پانی میسر کرتے ہیں۔ بادل اپنے اندر نمی منتقل کرنے کی اہم خصوصیت رکھتے ہیں۔ سامعین کرام اس کے سلسلے میں معلومات اگر ہم مطلب جو ہے کریں تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو خشک مطلب جو ہے سخت زمین کو شادابی اور تر و تازہ پہنچا کر زمین کا لباس پہنچاتی ہیں تو یہ بادل کے قطرے ہیں جو آسمان سے ٹپک کر بارش کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ سامعین کرام اسی کا تذکرہ یہاں پہ مثال کی شکل میں دیا گیا۔ یہ بادل سورج کی تیز شعاؤں کی حرارت کو اپنے اندر جذب کر کے زمین کو پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ مجھے اور آپ کو مختلف آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ رب العالمین انہی بادلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اس بادلوں کو دیکھو، اللہ رب العالمین انسانوں کی زندگی کے بقا کے لیے سامان مطلب جو ہے پانی کس طرح سے اسے مطلب جو ہے بخارات کی شکل میں زمین سے اٹھا رہا ہے، آسمان میں جمع کر رہا ہے اور پانی کا انتظام کر رہا ہے۔ کیا یہ اس کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی ظاہر نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کی وہ مطلب جو ہے قدرت ظاہر نہیں ہو رہی ہے؟ آخر پھر انسان مطلب جو ہے اس بڑی ہستی کو چھوڑ کر کیوں شرک میں مبتلا ہو رہا ہے؟ کیوں مطلب جو ہے دنیا کی طرف جھک رہا ہے؟ کیوں غرور و تکبر کا شکار ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ آیتیں اور مثالیں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بار بار مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ذرا سورہ مطلب آراف آیت نمبر 57 کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہاں انہی بادلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ ایسا ہے کہ اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور جو خوش کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم ان کے بادلوں کو کسی خوش زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ان بادل سے پانی برستے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں۔ یہی وہ بارش ہے جس کے نتیجے میں کھانے پینے کے مطلب جو ہے چیزیں مطلب میرے اور آپ کے لیے میسر آتے ہیں، ورنہ یہ بارش نہ ہو تو پھر انسان مطلب جو ہے انسان کی بقا، انسان کی زندگی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ سامعین کرام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی بقا کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انتظامات کیے ہیں، تو اس بقائے زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے آخر اللہ رب العالمین اتنی مطلب دکودو کے ساتھ انسانوں کی بقائے زندگی کر رہا ہے تو آخر وہ کیا مقصد ہے جس کے تحت مجھے اور آپ کو اس زمین پر اتارا گیا ہے اور میرے اور آپ سے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ سامعین کرام مزید مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھیں، وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سورہ روم آیت نمبر 48 نظر آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اڑاتی ہیں، پھر ہم ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں بارش برساتے ہیں اور اسی طرح زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 48-49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت کی خوشخبری کے طور پر بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک پانی مطلب نازل کیا تاکہ اس سے زمین کو زندہ کرے اور پیاسوں کو سیراب کرے۔ یہ ساری آیتوں کا مطالعہ میں اور آپ قرآن مجید میں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی مطلب جو ہے میرے اور آپ کی حقانیت والی روشنی اور بصیرت کیوں میسر نہیں آ رہی ہے؟ کیوں ہمارے دل کے وہ دروازے زنگالود ہو گئے ہیں؟ کیوں آگے بڑھنے والی وہ مطلب جو ہے جو کاوشیں ہیں وہ کیوں مطلب جو ہے پیچھے رہ گئی ہیں؟ وہ سوال ہے، وہ جانچ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے محاسبے کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ اس میں مزید آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے وہ جہاں مثال مطلب جو ہے بارش کی دیتے ہوئے فرماتا ہے وہاں پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں۔ یہ پہاڑ جس کو مطلب جو ہے میں اور آپ راستے میں چلتے پھرتے ہوئے یا پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے ہمیشہ اسے دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو دیکھ کر اپنی حقانیت کی طرف غور کر کے دیکھا کہ آخر مطلب جو ہے اس کے ذریعے سے ہی ہمیں صحیح رہنمائی میسر آ سکے، ہماری آنکھوں کی بینائی تیز ہو سکے اور شعور بیدار ہو سکے۔ آئیے پہاڑ کے سلسلے میں تھوڑی معلومات مطلب جو ہے کر کے دیکھیں، جہاں مطلب جو ہے تذکرہ تو آیت میں آیا ہے مگر یہ پہاڑ اصل میں حقیقت کیا مطلب کرتے ہیں اور ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سامنے کرام پہاڑ اس زمین کی بقا کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ زمین میں کئی جگہ کو پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، ان پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں، اس سے موسم گرما میں ہوائیں ٹکراتی ہیں اور بارش برسنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس میں موجود جنگلات اور معدنیات ملک کی ترقی میں اضافہ کرتے ہیں، انہی جنگلات سے جانوروں کی افزائش ہوتی ہے۔ پہاڑ اس دنیا میں زمین کی خشکی کی سطح کا 5واں حصہ ہے۔ یہ دنیا کی آبادی کے 80% حصے کو تازہ پانی انہی پہاڑوں میں سے نکلتا
लगता है। इसी वजह से सूरह मरियम आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहाड़ों का तस्करा यूं किया और ज़मीन को हमने फैलाया और इस पर अटल पहाड़ डाल दिए और इसमें हमने हर चीज़ एक मुतय्यन मिक़दार में उगा दी है। मज़ीद मतलब जो है रोशनी डालते हुए इन्हीं पहाड़ों का तस्करा सूरह हिजर आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाता है और इसने ज़मीन पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि तुम्हें लेकर ढलक न जाए, नहरें और राहें मतलब जो है बना दी ताकि तुम मस्जिद मक़सूद तक पहुँचो। यानी यही वो पहाड़ हैं जिसने मादनियात मतलब जो है रखी गई हैं, यही वो पहाड़ हैं जो मेरे और आपके लिए वज़नदार मतलब जो है बनाकर खड़े कर दिए गए हैं। क़यामत का मंजर बयान करते हुए जहाँ तस्करा आया है, इन पहाड़ों को धूल बनाकर उड़ा दिया जाएगा, ज़मीन लुढ़क जाएगी और फिर मतलब जो है यहाँ चटियल मैदान बना दिया जाएगा और इंसानों के लिए इस ज़मीन में उसकी बक़ा मुमकिनात में से नहीं होगी। सामने कराम, ये पहाड़ मेरी और आपकी ज़िंदगी की बक़ा हैं, अल्लाह की किबरियाई को बयान करती है, उसकी मतलब खुदरत को बयान करती हैं, उसकी बड़ाई का मतलब जो है एतराफ़ करती हैं। सूरह लुक़मान आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला सके और हमने इसमें कुशादा राहें बना दी हैं ताकि वो रास्ता हासिल कर सके। सूरह ताहा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और वो दरख्त जो सूरह सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकालता है और खाने वालों के लिए सालन है। सूरह यूनुस आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और इसने ज़मीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकतें रख दी और इसमें रहने वालों की ग़ज़ाओं की तजवीज़ इसमें रख दी है। सामने इकराम, ये तमाम बातें मुझे और आपको बता रही हैं कि इस दुनिया के अंदर मौजूद ये मतलब जो है तमाम चीज़ें अल्लाह की इत्तबा में अपने आगे सर्वसुजूद हैं, अपनी बड़ाई का मतलब जो है वो मतलब जो है अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ कर रही है और उसके बताए हुए अहकामात के मुताबिक वो अपनी जगह पर खड़े हुए अपना सारा काम अंजाम दे रही है। उसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये तो हैं जो तस्बीह कर रहे हैं, मेरे आगे मतलब जो है नाफरमानी नहीं करते, रूह गर्दानी नहीं करते। सामने इकराम, यहाँ जो मिसाल मतलब जो है और एक दी गई है वो बिजली की शक्ल में दी गई है कि आसमान से मतलब जो है जब बारिश होती है तो वहाँ बिजलियाँ भी चमकती हैं। आखिर ये बिजली का मतलब जो है मामला क्या है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालते हुए बात के अख्ताम तक पहुँचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है मेरे और आपके लिए बिजली की मिसाल दे रहा है। बिजली बारिश के दौरान या बारिश से पहले कुदरती तौर पर ज़ाहिर होने वाला एक मज़हर है जो आसमान में आबी बुखारात, बादलों या बर्फ़ के ज़रिए इसके बरक़ी तवानाई के ज़ख़ीरे की वजह से पैदा होती है। ये एक ताकतवर बरक़ी चमक है जो आम तौर पर बादलों के दरमियान या बादलों और ज़मीन के दरमियान बर्फ़ चार्ज के तबादले के तौर पर ज़ाहिर होती है। जब बादलों में पानी के ज़र्रात मतलब आपस में टकराते हैं तो एक बरक़ी चार्ज का मतलब जो है फ़र्क पैदा होता है और पानी के बूंदों के टकराने से बादल में मुस्बत और मुनफी चार्ज जमा हो जाते हैं। जब मतलब जो है बादल चार्ज होने का फ़र्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनको मज़ीद बरकरार रखा नहीं जा सकता तो ये चार्ज ज़मीन या बादलों के दरमियान एकदम खारिज किया जाता है, जिसे हम बिजली के नाम से याद जाते हैं। ये साइंस की मतलब जो है वो मालूमात है जो मुझे और आपको होनी चाहिए। इसी के नतीजे में अल्लाह की किबरियाई और इसकी बड़ाई का एतराफ़ करने में आसानी मैसर आएगी। सामने कराम, इसी चमक और आवाज़ मतलब जो है इसी बिजली के ज़रिए से पैदा होती है। इसी बिजली के ज़रिए से आसमानी बिजली की वजह से ज़मीन में नेट्रेट मतलब जो है कि मिक़दार मतलब बढ़ जाती है। इसी बिजली के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ात और सर्च ये बताते हैं कि ज़मीन के लिए कुदरती खाद का काम करती है। जब बिजली ज़मीन पर गिरती है तो इसके साथ नाइट्रोजन गैस की ऑक्साइड मतलब जो है फ्यूजन होती है जो निट्रेट में तब्दील हो जाती है। ये निट्रेट हमारी मिट्टी में शामिल होकर फसलों की पैदावार के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये बिजली की वजह से ज़मीन में ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है और मतलब जो है फसलों की बेहतर पैदावार मेरे और आपके सामने आती है। इसी वजह से मतलब जो है बिजली आसमानी कुदरत का एक हैरत अंगीज़ मज़हर है जो बादलों की रगड़ और हवा की हरकत के नतीजे में पैदा होता है। और बिजली की चमक और इसके साथ आने वाली कड़क अल्लाह की अज़मत और कुदरत की निशानदेही है। इसका जिक्र कुरान और हदीस में अल्लाह की कुदरत और इंसानों के लिए इबरत के पहलू के साथ उजागर कर दिया गया है। सूरह रात आयत नंबर 12 और 13 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है इंसानों की ज़हन साज़ी इस तरह मतलब जो है पेश करता है कि वही है जो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, जो तुम्हें खौफ और उम्मीद दिलाती है, भारी बादलों को उठाता है और बादल की गर्ज इसके हमद के साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते इसके खौफ से तस्बीह करते हैं और वो सख्त कड़क भेजता है और इसके पर वो चाहता है गिरा देता है। और बिजली के फ़ायदे अगर हम मतलब जो है ज़ेर बहस लाए तो मुझे और आपको मालूम है कि इस बिजली के नतीजे में ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है और इसी के नतीजे में ज़मीन के माहौलाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद मिलती है। बिजली के बाद अक्सर बारिश होती है और ज़मीन को सैराब करती है
اور ہوا کو صاف کرتی ہے۔ بجلی کی کڑک اور چمک انسان کو اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ایک تنبیہی آیات ہے کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور انسان اس کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ بجلی کی آواز اور چمک کا ایک خوف ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے اور اس کی یاد دہانی کی طرف راغب کرتا ہے۔ سامعین کرام، آج یہ آیتیں مجھے اور آپ کو بار بار یہ احساس دلا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو سونپ دینا اور ان احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا ہماری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ میرے اور آپ کا انعام پانا اسی پر منحصر ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ معاشرہ پاک صاف ہو سکتا ہے، اسی کے نتیجے میں سکون میسر آتا ہے، اسی کے نتیجے میں علم نافع دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ ورنہ اس دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے غفلت برتی، لاپرواہی برتی، اس پیغام کو اپنی زندگی میں جاری نہیں کیا اور ہم سمجھے کہ موت تو بہت دور ہے یا آنے ہی نہیں والی ہے، ذہنوں سے اوجھل ہو گئی، دماغوں سے اوجھل ہو گئی، سب کو مرتے ہوئے دیکھا، سب کو کندھوں پہ جنازے اٹھا کر لے جا کر منو مٹھی تلے دبا دیا، مگر اپنے سلسلے میں کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اسی کے نتیجے میں دنیا کی یہ نگری تباہی کے دہانے پر پہنچی ہے، دنیا کی یہ نگری برائیوں سے بھر کر تیار کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے میرا اور آپ کا جینا، میرا اور آپ کا ایمان کی سلامت رکھنا، اس میں استقامت پیدا کرنا مشکل کا باعث بن گیا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے اپنے شعور کو بیدار کیا جائے، اپنی زندگی کو پھر سے ترتیب کیا جائے اور پھر سے اپنے آپ کو اٹھایا جائے اور صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی طرف بڑھنے والے قدم میسر آ جائے۔ اس کے لیے کرنے والے کام یہ ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو نیت خالص پیدا کرنی چاہیے، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا چاہیے، اپنی علم میں اضافہ کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو یکسوئی حاصل کرتے ہوئے، عبادات میں شوق پیدا کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر معلومات کے لیے جہاں کہیں معلومات ہو سکتی ہیں، اپنی زندگی میں وہ پلان ترتیب کے ساتھ وہ وقت نکال کر اس علم کو حاصل کرنے کی تک و دو کرنا آج کا حاصل ہے، جو ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح عقل عطا فرمائے، صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور ان آیتوں کے ذریعے سے ہر چیز کو سمجھنے کی طاقت اور ذہن اور شعور میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔